بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم عقلی، نقلی اور علمی دلائل اور قرآنی آیات کے ترجمے سے ثابت کریں گے کہ کیا کرونا ایک آزاد و خود مختار وائرس ہے، یا کہ یہ ایک عام وبائی بیماری ہے، یا کہ یہ کوئی آزمائش ہے، یا کہ یہ سزا ہے، یا کوئی الہی عذاب ہے، یا کوئی ہلاکت اقوام ہے۔ میڈیا اور سرکاری اداروں میں جو نعرے لگا رہے ہیں لوگ، ان نعروں کی کیا حیثیت ہے؟ ناظرین، آپ سورتوں کے نام اور آیات کے نمبرز بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکچر کے دوران قلم کاغذ اپنے پاس رکھیں۔ مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، LS چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 59 یا 59 میں فرمایا کہ جو کچھ سمندر اور خشکی یا زمین پر جو کچھ ہے، جو بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے، اس کے پاس علم ہے۔ اور درخت کا کوئی بھی پتا اگر زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اسی آیت کریمہ میں کہ زمین کے اندھیروں اور تاریکیوں میں جو کچھ خشک تر ہے، گیلا اور خشک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ آلریڈی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمانیں اور زمین پیدا کیے، اور ان آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ کا حکم چلتا رہتا ہے، نازل ہوتا رہتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، عالم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا زمین سے نکلتا ہے، یا جو کچھ آسمانوں پر چڑھتا ہے یا آسمان سے اترتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں، اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ مزید برآں سورہ نساء آیت نمبر 79 یا 79 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اچھی چیزیں آتی ہیں آپ کی طرف، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جو برائی اور مصیبتیں آتی ہیں وہ آپ کی طرف سے ہیں، آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ مصیبتوں میں سے تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے وہ پہنچتی ہے، مصیبت اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا آیت نمبر 30 میں یہ فرمایا کہ مصیبت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور مزید برآں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 22 میں یہ فرمایا کہ اگر زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے یا تمہارے جسم جان اور وجود میں آتی ہے، وہ آلریڈی پہلے سے اللہ کے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور مزید برآں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں، اور اسی طرح یہی بات سورہ مجادلہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے یہی ایک بات کہی ہے کہ کوئی بھی نقصان دینے یا ضرر دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی شخص میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور اجازت کے بعد مرے یا اپنے آپ کا خاتمہ کرے یا فوت ہو جائے۔ انسانوں کا جو موت ہے، انسانوں کی موت ہے، ان کا فوت ہونا ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ایسے لشکر ہے، ایسی فوج ہے کہ جس کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہ کسی بشر کو معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کوئی چیز ہے، جو کچھ ہے، جاندار ہے کہ یا بے جان، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار اور تابع ہے۔ یہ 2 جگہوں میں اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 116 اور سورہ روم آیت نمبر 26۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تکبر کیا، غرور و تکبر کیا، اور وہ مجرم قوم تھے
جن پر ہم نے طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون برسائے، ان سے عذاب دیا اور سزا دی، کیونکہ وہ تکبر، غرور مغرور متکبر تھے اور مجرم تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ ہم نے ان پر عذاب بھیجا، ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان پر پتھر کی بارش کی، چیخ اور چنگار سے ان کو عذاب دیا اور ان کو زمین میں دنسایا اور مزید برآں ان کو غرق کیا۔ یہ سزائے، یہ عذاب کس لیے دیا؟ اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے، انہوں نے خود یہ ظلم اپنے اوپر کیا، ہم نے ظلم ان پر نہیں کیا۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ اعراف میں آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا، اور جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو بدترین عذاب میں ہم نے پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ فسق و فجور میں ملوث تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ ہم نے ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے اور زمین میں فساد پھیلاتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 19 میں فرمایا جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان فحاشی، بے راروی، بے حیائی اور یعنی اور بدکاری پہلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ ان کے لیے ایسا عذاب آئے گا، وہاں سے عذاب آئے گا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 25 میں بھی کیا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 26 میں بھی کیا ہے، اور سورہ نحل آیت نمبر 45 میں بھی کیا ہے۔ ان دو صورتوں میں 4 آیات میں یہ ذکر ہے کہ ان کو عذاب وہاں سے آئے گا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ ناظرین گرامی، ان ارشادات ربانی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کائنات کے ذرہ ذرہ اشیاء اور چیزوں کے بارے میں مکمل اور کمپلیٹ علم ہے، اور اس کے ریکارڈ میں ہے، ان کی کتاب مبین یا کتاب حفیظ میں لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ اور کائنات میں کوئی بھی کام ہو، جزئی ہو یا کلی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روز آخرت سے پہلے کا عذاب بھی ہوتا ہے کہ 2 عذاب ہے، یا یوم آخر روز آخرت کے عذاب، یا قیامت سے پہلے بھی عذاب ہوتے رہتے ہیں۔ مزید برآں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شے جاندار اور بے جان اللہ کا لشکر اور اللہ کا مطیع، تابع اور فرمان بردار ہے۔ اور آگے اس کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ ظلم و فساد، جرم و جرائم، فسق و فجور، گناہ و معصیت اور فحاشی اور بے حیائی اور بے راہروی، بے پردگی، بدکاری، یہ سب کچھ عذاب الہی کے اسباب اور وجوہات میں سے ہے۔ عذاب وہاں سے بھی آ سکتا ہے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اب یہ ثابت ہو گیا ناظرین محترم کہ کورونا وائرس اللہ کا کام، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کا واحد اور یقینی حل اس کورونا سے ڈرنا، قیام اللیل کرنا، توبہ و استغفار کرنا، دعا اور صدقہ دینا اور احتیاط و کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی وائرس کو ڈائریکٹ بھی حکم دے سکتا ہے اور کسی یہودی یا نان مسلم کو بھی اس کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ثوابدید پر اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کام میں
اللہ تعالیٰ کے بے شمار مقاصد اور حکمتیں ہوتی ہے۔ کورونا سے لڑنا، مقابلہ کرنا، شکست دینا، جنگ لڑنا اور نہ ڈرنے کی بات کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ فلان شخص کورونا کو شکست دے کر صحت یاب ہو گیا، آگے یہ کہنا کہ لڑو، مقابلہ کرو، پھر یہ کہنا کہ گھر میں چھپ جاؤ، یہ سب بڑی بے شرمی، کفر، منافقت، جہالت، ضلالت، بے ایمانی اور بے غیرتی ہے، جو کہ میڈیا سے وابستہ یہودیوں کے تنخواہ دار اور کارندے کرتے ہیں اور اللہ کے مزید عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ کی تشفیع ہو گئی ہوگی۔ مزید مفید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، LS چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔